ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ برادران اسلام، علماء کرام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مسجد توحید، جس کے باغباں اور جس کے بنیاد گزار فضیلت الشیخ مفیض الدین حفظہ اللہ ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مسجد توحید کے سلسلہ خطبات میں 3 خطبے توحید اور اس کی اقسام پر دیے گئے ہیں۔ اس لیے میرے دل نے کہا کہ شہادتین کے بعد جس چیز کا مرحلہ آتا ہے یعنی نماز، اسی موضوع پر چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں گوش دل سے سنی جائیں گی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ۔ محترم حضرات، نماز مومن کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور قلب و جگر کی طمانینت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اس کی کرم گستریوں کو گننا چاہو، اس کی عنایتوں کو گننا چاہو تو یہ ناممکن ہے، لا تحصوها، تم انہیں گن نہیں سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں، ان تمام عنایتوں میں، ان تمام کرم گستریوں میں، ان تمام کرم فرمائیوں میں سب سے بڑی عنایت، سب سے بڑی برکت یہی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کا اقرار کرنے کا حکم اسی زمین پر دیا۔ جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو اسی زمین پر فرض کی گئی۔ جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا، اس کی منادی ہوئی تو اسی سرزمین سے۔ جب رمضان مہینے کے روزے فرض کیے گئے تب بھی اسی زمین پر اس کی فرضیت کا حکم نافذ ہوا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے سے بہت زیادہ قریب تک بلایا۔ آسمانوں کو اس طرح سے سجایا گیا کہ فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں امت محمدیہ پڑھے گی، لیکن میں 50 وقتوں کا ثواب دوں گا۔ حضرات گرامی، نماز کے سلسلے میں نماز کے لفظ کے ساتھ پورے قرآن میں 53 آیتیں ملتی ہیں۔ ویسے اگر آپ نماز کی تلاش اور جستجو کریں گے پورے قرآن میں تو 286 جگہوں پر آپ کو نماز کی بات نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز پڑھنے کا نظر آئے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں بھی نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔
پھر سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 72 میں، سورہ مریم آیت نمبر 31 میں، 59 میں اور 60 میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز کتنی فضیلت والی اور نماز کا حکم کتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المومنون میں آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک میں ان تمام مومنوں کا تذکرہ کیا، ان مومنوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا جن اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور سورۃ المومنون میں آیت نمبر 2 میں نماز کی بات ہوئی۔ پھر جب بات ختم ہو رہی تھی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی بات پر ہی اپنی بات ختم کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جیسی اہم چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں نماز کا باب نہیں ہوگا، جس میں نماز کا باب نہیں ہوگا۔ وہ ویسی حدیث کی کتاب اب تک آئی ہی نہیں ہے جس میں نماز کا باب نہ ہو، اس لیے کہ جو مومن نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی اور اس کی آخرت شاداب ہوتی ہے، لیکن جو مومن نماز نہیں پڑھتا، شہادتین کا اقرار کر کے وہ گواہی تو دیتا ہے توحید کی، وہ گواہی تو دیتا ہے رسالت کی، لیکن اس کا عملی ثبوت جو نماز ہے وہ عملی ثبوت نہیں دیتا، تو اس کا توحید کا اقرار اور اس کا رسالت کا اقرار بے معنی ہے، فالتو ہے، کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ حضرات، نماز کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 اور وہی حدیث صحیح مسلم میں 1031 نمبر کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد جن کو قیامت کے دن، اس قیامت کے دن جب ہر انسان پریشان ہوگا، سورج کی تمازت، سورج کی دھوپ اپنی انتہا پر ہوگی، ہر شخص تراہی تراہی کرے گا، انبیاء اور رسل بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی چاہت ہوتی ہے کہ جلد ظہر کا وقت ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کا انتظار ہوتا ہے، عصر کی پڑھ لی تو مغرب کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ لی تو عشاء جب تک نہیں آ جاتی، عشاء کا وقت جب تک نہیں ہو جاتا تب تک اس کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بخاری کی 7534 نمبر اور وہی حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 85 کے تحت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ اور صحیح مسلم ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 668 حدیث نمبر 668 کے تحت ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی مثال بالکل وہی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہتی ہو اور اس نہر میں وہ 5 بار 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے بدن کو بہت رگڑ رگڑ کے نہاتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بدن میں کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح جو مومن 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ان نمازوں کی بدولت،
ان نمازوں کی برکت سے اس کی زندگی گناہ سے، اس کی زندگی ٹرانسگریشن سے اور دیگر برائیوں سے بالکل پاک و صاف رہے گی۔ یہ حدیث دراصل سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی اصل میں تشریح اور تفسیر ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند حوالے ہیں صرف جو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ایک سروے کے مطابق 5 وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمان صرف 2% ہیں۔ یاد رکھیے گا، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمان صرف 2% ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے ہر مسلمان آتا ہوگا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ صرف 45% لوگ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں بر وقت۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ عید اور بقرعید کی نماز میں سارے کے سارے مسلمان آتے ہوں گے، لیکن پھر یہاں پر بھی آپ کی سوچ ایک مرتبہ اور غچہ کھائے گی۔ صرف 65 سے 68% لوگ عیدین کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ تہجد کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو انبیاء علیہم السلام کی خصوصی نماز تھی، یعنی مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نماز سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ 98% اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم لوگ مدد چاہو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ بہت ہی بھاری چیز ہے، بھاری بھرکم شے ہے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے احوال پر آج کل میڈیا کے تھرو ہر کسی کی نظر ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل اور خوار اور پست قوم یہ مسلمان ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا کہ مدد اور نصرت مانگو نماز کے ذریعے سے، ایسا ہم کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے کہ مدد اللہ کی آئے گی نماز کے ذریعے، اور تمہارے 100 میں سے 98 لوگ 98 لوگ مسجد میں حاضری دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سلسلے میں اتنا سخت اسٹیپ لیا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا اور 239 میں ارشاد فرمایا کہ اگر دشمن پیچھے پڑا ہوا ہو، تم دوڑ رہے ہو دشمن کے آگے آگے، ہتھیار بند دشمن تمہارے پیچھے پیچھے ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی حکم ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ دوڑتے ہوئے نماز پڑھو، چلتے ہوئے نماز پڑھو، سواری پر ہو تو بھی کوئی بات نہیں، سواری پر ہی نماز پڑھ لو، قبلہ رخ ہو کر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سواری جدھر لے جائے اس کا رخ جدھر مڑ جائے کوئی بحث نہیں، لیکن نماز پڑھو۔ اور وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بدر کا میدان ذرا یاد کرو، 313 مسلمان تھے، پورا عرب اٹھ کر آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ بار الہا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت پیس دی گئی، قتل کر دی گئی، فنا کر دی گئی، تو لن تعبد فی الارض ابدا، کبھی الی یوم القیامہ، قیامت تک تیری پرستش اس سرزمین پہ نہیں ہوگی۔ وہاں بھی صلاۃ خوف ہے، دشمن کی گولیاں تڑا تڑ چل رہی ہیں، بم و بارود کی گھنگرج، تیغ و تفنگ کی بوچھار ہو رہی ہے، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مسلمانوں، ذرا سوچنے کی کوشش کرو، نماز سے کتنے بیگانے ہو چکے ہو۔ ذرا سوچنے کی کوشش کرو کہ گولیاں چل رہی ہیں، وہاں پر نماز معاف نہیں، لیکن ہمارے یہاں کے کچھ نمازی ایسے ہیں کہ صبح کو نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے کھیت پر، اور پھر عشاء کو لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد 4 وقت کی نمازیں دھڑا دھڑ پڑھ لی،
سوچا کہ ذمہ داری ادا ہو گئی. سورۃ النساء آیت نمبر 103 کہاں جائے گی؟ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کے ساتھ فرض ہے، وقت کے ساتھ. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ آ گیا کہ نماز کی قضا بھی ہوتی ہے، یعنی نماز چھوٹ گئی تو پھر دوسرے وقت میں قضا کر لو. پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ آ گیا. ہر کسی میں، ہر گروپ میں، ہر جماعت میں یہ فتویٰ رائج ہے کہ قضا ہوتی ہے نماز کی. بہرکیف یہ جو ہے نا فقہی مسئلہ ہے، میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وہ اہمیت دی ہے کہ کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 132 اور الفقہ المنہجی علی مذہب الامام الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 سے لے کر 128 تک میں اس کی تفصیل درج ہے. جو مومن نماز نہیں پڑھتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. توبہ نہیں کرتا تو اسے جیل میں قید کر دیا جائے گا. امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. اگر وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کا مال، اس کی دولت اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مومن نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہے، اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. جو مومن نماز نہیں پڑھتا اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا اور اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کے ابو کے پاس 2 بیگھہ زمین ہے تو اس زمین کا حصہ کھو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یعنی اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب جا کے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس آیت کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول موقف کے زیادہ قریب ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے اقوال کے مقابلے میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ تو اس پر خم ٹھونک کر کہتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا بے نمازی کو، مسلم قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے کہ جس نے نماز جیسے دینی ستون کو ڈھا دیا، اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. اقرار کیا توحید کا، اقرار کیا رسالت کا، لیکن جب عملی ثبوت دینے کی بات آئی تو وہ مکر گیا. نفاق تو آ گیا، نفاق تو بہرحال آ گیا، کیونکہ زبان سے تو آپ نے توحید و رسالت کا اقرار کیا، لیکن جب کہا کہ بھائی نماز پڑھ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے، وہ بھی وقت پر پڑھ کے اسلام کا ثبوت دو، تب جا کے تمہیں مومن کے زمرے میں جگہ ملے گی، لیکن آپ نے کیا ہی نہیں ویسا. تو پھر وراثت کیسی؟ مسلم قبرستان میں دفن ہونے کی چاہت، امید، آرزو، آکانکشا کیسی؟ حقیقت یہ ہے کہ نماز جس نے چھوڑ دی اس نے دین اسلام ہی کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام کا متفقہ خیال تھا کہ ہم لوگ تو صرف اور صرف کفر جو ہے نا دیکھتے تھے نماز چھوڑنے میں، یا نماز، اور جو نماز وقت پر نہیں پڑھتا تھا اس کو ہم لوگ منافق سمجھتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام کا قول ہے یہ، وہ صحابہ کرام جو دین کو ہم تک پہنچانے میں واسطہ بنے تھے.
اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا واسطہ تھے، وہ انہوں نے دین پہنچایا۔ جو نماز وقت پر نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ منافق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ المدثر آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک یہ واضح کر دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے حوالے دیے جن آیتوں کے، ان آیتوں میں جنتیوں اور جہنمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کون سی چیز تھی، کون سی وجہ بنی، کیا چیز وجہ بنی کہ تم لوگ جہنم میں داخل ہو گئے بھائی؟ تو وہ لوگ بہت ساری باتیں بتائیں گے، لیکن پہلی بات یہ بتائیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَلَا نُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ وغیرہ وغیرہ، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ ٹی اسٹال پہ بیٹھ کے امریکہ اور ایران کہاں کی سیاست پہ بات کرتے تھے، اذان جب ہوتی تھی تو ہمارا رواں بھی نہیں ہلتا تھا، ہم بیٹھے ہی رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک بار پھر حوالہ یاد کر لو، خود سے مطالعہ کرنا، سورۃ المدثر آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ ویسے بھی تو قرآن کا مطالعہ بھی تو لوگوں نے چھوڑ دیا، علماء کرام نے چھوڑ دیا، تو ہمارے عوام کے کیا کہنے بھائی؟ بہرکیف محترم حضرات، بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی گزری ہوئی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں سو چھوٹ گئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیے، توبہ کیجئے، ساری نمازیں نہ صرف یہ کہ معاف ہو جائیں گی بلکہ ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ کر ثواب بھی دے دے گا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کو بھی لکھ لے گا آپ کے نامہ اعمال میں۔ تو مسلمانوں، دیر کس بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ آپ دل سے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد پکا اور سچا مسلمان بننے کا پہلا قدم آپ اٹھائیں، اور وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، اس کے بعد 4 خصوصیتیں بیان کی، ان میں سے ایک نماز ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جس نے نماز قائم کی۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اتنی مہنگی، اتنی خوبصورت، اتنی آرام دہ مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بابری ٹوٹی تو بہت تکلیف ہوئی نا۔ اگر نمازیں چھوڑے رہو گے تو ابھی 182 مسجدیں تمہاری ٹوٹنی ہیں، یاد رکھ لو، لکھ لو، بڑی بڑی مسجدیں 182 ہیں، وہ بھی ٹوٹنی ہیں۔ تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ جب مسجدوں کو ویران کر دیا تو ویرانیوں میں کون ہوتا ہے بھائی؟ شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان کے مطیع اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگی، حالانکہ میں نے قرآن اور حدیث سے ہی کہی ہے، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہی میں نے، پھر بھی اگر کوئی بات میری سخت لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کے حوالوں میں اگر میری زبان پھسلی ہے کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ Oh